بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں کام آنے والے 7 اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے جبکہ انسان اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم سیکھے اور پھر وہ اسے اپنے مسلمان بھائی کو علم سکھائے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے وہ اعمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا، صدقہ جاریہ جس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، اور سکھایا گیا وہ علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں اور ان کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نمبر 2، نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس جاری بڑی نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ہو اور وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس سے 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی بھی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا ہو۔ ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی جو کہ ایک کنویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ابھی مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس میں اپنا دوپٹہ باندھ کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگوں کو پانی پلائے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، تو اللہ اس شخص کو کیسے معاف نہیں کرے گا جو ایک موحد مومن کو پانی پلائے، یعنی جس نے لوگوں کے لیے پانی کے ذرائع بنائے ہوں، اس کا اجر بھی اسے موت کے بعد ملتا رہے گا۔ نمبر 4، درخت لگایا ہو۔ درخت لگانا صرف دنیاوی عمل نہیں ہے بلکہ دینی اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کی رحمت بن کر آئے بلکہ حیوانات و نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس سے جو پرندہ یا انسان کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اور اس کا پھل آدمیوں اور جانوروں نے کھایا تو اس لگانے والے کے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 5، مسجد بنوائی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اگر چاہے چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو شہروں کی پسندیدہ ترین جگہ مساجد ہیں اور ناپسندیدہ ترین جگہ بازار ہیں۔ نمبر 6، قرآن مجید کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا،
اللہ تعالیٰ اس قرات و علم قرآن کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت مقبول ہے، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے اس بندہ مومن کا شکوہ کرے گا جو اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، اور اس کے شکوہ کی تصدیق کی جائے گی جس نے اسے اپنا رہنما بنایا، یعنی اس کے امر و نواہی کے مطابق عمل کیا، یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا یہ اسے جہنم کی طرف ہاں کر لے جائے گا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو۔ اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی طرح تربیت کریں گے اور اولاد کو نیک وکار بنائیں گے تو اس پر والدین کو دنیا و آخرت کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ نیک اولاد جو بھی نیک عمل سر انجام دے گی اس کا اجر اس کے والدین کو ضرور ملے گا، اگرچہ اولاد نے اس کی نیت ہی نہ کی ہو، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ یا ایسا عمل جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے، اس کے ہر نیک عمل کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، اور اس کی دعاؤں کی بدولت والدین کا قبر حشر بھی آسان ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا تو وہ پوچھے گا، اے میرے رب، یہ درجہ میرے لیے کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے حق میں تمہارے بیٹے کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں اور انہیں دینی علوم کی طرف مائل کریں، اور اس سے ہی والدین اور اولاد کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیا کریں تاکہ والدین کے فوت ہونے کے بعد وہ ان کے حق میں صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور والدین کو اس کا اجر و ثواب حاصل ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔